اپنا قافلہ لے کر جا رہے ہیں، اور چونکہ تجارت کا معاملہ تھا، ابو طالب جاتے تھے آتے تھے، بڑا قافلہ ہوتا تھا. تو فرمایا چل. جب ابو طالب نکلنے لگے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب انتقال فرما گئے تھے جبکہ آپ ماں کی پیٹ میں ہی تھے. اب کچھ ہی وقت گزر گیا، آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا کا بھی پھر انتقال ہو گیا، تو اب آخر میں صرف پرورش کرنے والے ایک چاچا ہیں. تو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جو چاچا مجھے نظر کر رہے تھے، میری خیر خیریت پوچھ رہے تھے، وہ بھی سفر میں جا رہے ہیں، میں تنا ہوں. تو چاچا نے دیکھا کہ بہت غمگین سے، تو پوچھا آپ کیوں غمگین ہو؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرہ انور سے پہچان گئے کہ یہ اسی وجہ سے غمزدہ ہے کہ ان کے یہاں اب کوئی نہیں ہے جب تک میں سفر سے لوٹاؤں. تو کہا اے میرے بھتیجے آپ بھی میرے ساتھ آؤ. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اپنے ساتھ لیا. جب چلتے چلتے فرمایا بصرہ نام ایک جگہ پر پہنچے، چونکہ قافلہ تھک چکا تھا، وہاں اب انتظار کرنے لگے. فرمایا وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا. فرمایا وہ وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ قریش کا یہ اتنا بڑا قافلہ، چونکہ مہینے میں ایک دو چکر لگ ہی رہے تھے تو روز بروز وہاں سے گزرتے تھے، لیکن یہ بحیرہ روز بروز ان قافلوں کو دیکھتا تھا. اس دن جب اس قافلے کو دیکھا تو عجیب سی کیفیت اس راہب کے اندر پیدا ہو گئی. فرمایا وہ راہب نے فوراً اطلاع کی کہ آج جو قریش والوں کا، آج جو ابو طالب کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، ان کو آج میرے یہاں کھانے کی دعوت ہے. فرمایا یہ حیران رہ گیا کہ ابو طالب کی آج تک اتنی مدت میری زندگی یہاں تک پہنچ گئی، آج تک بحیرہ نے ہمارا کبھی دعوت نہیں کی، کبھی پانی نہیں پوچھا، کبھی راستے میں ہمیں روکا نہیں. آج کیا معاملہ ہے کہ بحیرہ نامی راہب مجھے اور آپ یہاں میرے قافلے کو روک رہے ہیں؟ فرمایا جب شام کو کھانے کی دعوت پر بلایا گیا تو تمام جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے آدمی تھے، وہ تمام کے تمام کھانے پر چلے گئے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھوٹے تھے تو ابو طالب نے یہ جان کر کہ یہ مال جو ہمارے ساتھ ہے، جو تجارتی سامان ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھیں گے اور ہم کھانا کھا کر آئیں. ابو طالب اپنے جو بڑے بڑے سردار یا دوسرے رعایت ان کے ساتھ ان کو کھانے کے لیے لے گئے تو بحیرہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا دسترخوان پر. کہا تم میں کوئی غائب تو نہیں ہے؟ تو ابو طالب نے کہا غائب کوئی نہیں ہے. کہا نہیں کوئی نہ کوئی. کہا ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے سامان تجارت کے پاس رکھا ہوا ہے اور کوئی غائب نہیں ہے. تو بحیرہ کھڑا ہو کر کہا ابو طالب افسوس، یہ دعوت تو اسی کے لیے سجی ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑی سجی. تو ابو طالب حیران رہ گئے. تو فوراً پوچھا ابو طالب سے، اس بحیرہ راہب نے کہا یہ بتاؤ یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے. تو راہب نے کہا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں. تو فرمایا ابو طالب نے بحیرہ سے پوچھا آخرکار وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس بچے کی وجہ سے ہماری دعوت. کہا میں جو دیکھ رہا ہوں، میں جو اپنے علم کے مطابق اس بچے کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اس کو آپ پہچان نہیں سکتے ہو. جب یہ قافلہ ہماری اس وادی میں، میرے اس جگہ میں، میرے اس مسکن کے پاس سے گزر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آفتاب اس وقت بڑی تیزی کے اندر تھا، لیکن بادل آیا ہوا تھا اور وہ بادل اس بچے پر سایہ کیا ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا جب یہ بچہ درخت کے قریب ہو رہا تھا، درخت کے پتے قریب ہو کر اس بچے کا سایہ کر رہے تھے. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. تو بحیرہ نے کہا میری تحقیق کے مطابق جو ہے یہ آپ کے بیٹا نہیں ہے، یہ وہ بیٹا ہے جس کو میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے. کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر جس کو قرآن کریم نے سورہ صف 28ویں پارے میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اے عیسیٰ علیہ السلام میں تم کو بشارت دے دیتا ہوں
ایک ایسے نبی کی جو آخری نبی ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بحیرہ کہہ رہے ہیں میں نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، پرانی کتابوں کے اندر وہ تمام اوصاف پڑھے تھے جو میں اس چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کتنا رحمت